صلوات علی محمد وعلی محمد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 5 تاریخ ہے 1432 اور اگست کی 6 ہے 2011، اور آج ہم سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 180 سے 184 تک، 180 سے 184 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کی ہیں، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اور جن چیزوں میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہے ان کو قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور اللہ ہی آسمان اور زمین کا حقیقی وارث ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ہم ان کا یہ قول اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کا عمل لکھ لیں گے، اور پھر ان سے کہیں گے کہ اب جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ یہ وہ آگ ہے جو تم نے خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے مہیا کی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمانی آگ کھا جائے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے رسول آ چکے ہیں جو معجزات لے کر آئے تھے، اور وہ نشانی بھی جس کا تم ذکر کر رہے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم واقعاً سچے ہو؟ اب اے رسول، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں
تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتاب ساتھ لے کر آئے تھے۔ یہ 5 آیتیں ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج ان 5 آیتوں پر گفتگو ہو جائے۔ تو گزشتہ آیات جہاں تمام ہوئیں اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے جنگ احد کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کرنے کے بعد اب یہاں ایک اور گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کے عقائد کا، اور ان کے مینٹلٹی کا، اور ان کے طرز فکر کا، اور ان کی حرکتوں کا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان آیات میں صاف طور پر نام تو نہیں ہے، لیکن ذکر اس انداز سے کیا گیا ہے کہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے، اس لیے کہ پہلی کتابوں کا حوالہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ کافر نہیں ہیں، مشرکین نہیں تھے، اور نہ ہی یہ مسلمان تھے یا منافق نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو گزشتہ رسولوں پر یقین رکھتے تھے اور جنہوں نے گزشتہ رسولوں کو قتل کیا تھا۔ تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، یعنی دنیا کے تعلق سے وہ لوگ مال و دولت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ بخل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ بخل کرتے ہیں، تاکہ یہاں ایک صفت ہے بخل جو اخلاقی برائی ہے، اس کی مذمت بھی ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کا جو انداز ہے اور اسٹائل ہے بلاغت کا، آپ دیکھیں کہ یہاں بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں وہ بخل کرتے ہیں۔ تو اس میں چند نکتے قابل غور ہیں۔ پہلی بات کہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں رکھتے، یعنی کافر ہیں، اور ان کا اپنا ایک معیار ہے خیر و شر کے تعلق سے، لیکن اس کے باوجود بھی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا فضل عام ہے، جس طرح رحمت، اللہ رحمان ہے، سب کے لیے رحمان ہے، تو اس کا فضل سب کے لیے ہے، وہ سب کو دیتا ہے، کافر کو بھی، مومن کو بھی، جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی، جو نہیں مانتا اس کو بھی، جو عبادت کرتا ہے اس کو بھی، جو عبادت نہیں کرتا، اللہ سب کو دیتا ہے، دے تو سب کو رہا ہے۔ لیکن یہ جو فضل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ جو دے رہا ہے اپنے فضل سے، تم یہ مت سمجھنا کہ جو کچھ تم کو اللہ اپنے فضل سے دے رہا ہے تم اس میں بخل کر رہے ہو، یعنی تم اس کو خرچ اللہ کی راہ میں نہیں کر رہے ہو اور بخیل ہو گئے ہو، کنجوسی کا مظاہرہ کر رہے ہو، تو ایسا مت سمجھنا کہ ایسا کرنا تمہارے لیے بھلائی رکھتا ہے، کسی طرح بھی خیر ہے تمہارے لیے، اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ تو انسانی مینٹلٹی یہ ہے، عام طور پر جو بخیل ہوتے ہیں وہ اس لیے خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، لہٰذا وہ اپنے مال کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے ذہن کے اعتبار سے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے خرچ کرنے سے ہچکچاتے ہیں، اسی کے نام بخل ہے۔ تو چاہتے تو یہ ہے کہ ان کا مال محفوظ رہے، اور محفوظ رہنے کو اپنے لیے بھلائی سمجھتے ہیں کہ ہمارے فائدے میں یہ ہے بھئی ہم اگر خرچ کر دیں گے تو گیا ہمارے ہاتھ سے، نہیں خرچ کریں گے تو ہمارے پاس رہے گا، ہمارا فائدہ ہے۔ یہ ہے دنیاوی انسان کا، جو دنیا دار ہے اس کا معیار سوچنے کا۔ لیکن قرآن اس کے برعکس ایک معیار دے رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ جو تم خرچ کرنے میں بخل کر رہے ہو اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کی ہوئی نعمتوں کو، کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے، بل ہوا شر لکم، بلکہ تمہارے لیے شر ہے، تمہارے لیے برائی کا سبب ہے، بہت برا ہے تمہارے لیے، یعنی اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو قابل غور بات یہاں پر یہ ہے کہ شر کہا، دیکھیں خیر اور شر کا ایک معیار قرآن دے رہا ہے، اس معیار کے مقابلے پر جو ایک دنیا دار کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا دار کی نظر میں خیر یہ ہے
کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے اور بخل کرے۔ اللہ کی نظر میں خیر یہ ہے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، اگر نہیں کیا جائے گا تو وہ شر ہو جائے گا۔ لیکن شر کیا چیز ہوگا؟ کیا ہے شر؟ کیا یہ فضل شر ہے جو اللہ نے دیا ہے؟ نہیں، وہ بخل شر ہے جو اپنے مزاج کے اعتبار سے انسان کا مزاج کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ بخل، کنجوسی، خرچ نہ کرنے کی عادت، وہ اصل میں شر ہے۔ لیکن ہے تو فضل اللہ کی طرف سے جو اس کو ملا ہے، اسی کو تو روک رہا ہے وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فضل اللہ عطا کرتا ہے، اگر انسان اس نعمت کو جو اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس نعمت کو صحیح طریقے سے اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے، صرف کرے اس نعمت، کسی بھی نعمت کو، تو وہ نعمت اس کے لیے خیر بنتی ہے۔ اور اگر اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرے تو وہی نعمت اس کے لیے شر بن جاتی ہے۔ اچھا، اس آیت میں آگے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ بڑا سخت ہے ایسے لوگوں کے لیے سزا کے طور پر۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کو سزا دی جائے گی، سخت ترین سزا دی جائے گی۔ سزا کیا ہے؟ کہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا اس مال کو اور ان چیزوں کو جس میں وہ بخل کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کو خرچ نہیں کریں گے، خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، لہذا ہم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ کب تک اپنے پاس رکھو گے؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم کو اس سے اور اس مال کو تم سے جدا ہونا ہے، اور جب تم جدا ہو جاؤ گے مال تو رہ جائے گا۔ اب قیامت کے دن یہی مال جس میں تم بخل کر رہے تھے، یہی مال جو تم نے جمع کیا تھا، یہ تمہارے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں روایات کا یہ اشارہ ہے اور مفسرین کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ اگرچہ آیت کا ظاہر یہ ہے کہ یہ ہر طرح کی نعمتوں کو شیئر کرنے سے متعلق ہے، انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے انسان کو انکریج کیا جا رہا ہے اور بخل سے ڈسکریج کیا جا رہا ہے، لیکن آیت کا انداز اور اتنا سخت عذاب اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد واجب انفاق ہے، جن میں سر فہرست زکوٰۃ ہے۔ یعنی اس سے مراد زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں، جو لوگ جن پر زکوٰۃ واجب ہو جائے اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کریں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ وہ مال کہ جس سے وہ اتنی محبت کرتے تھے، اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی بلاغت ہے، توق کا لفظ شاید اس لیے بھی استعمال کیا کہ عام طور پر انسان جس چیز سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس کو سینے سے لگائے رہتا ہے۔ اللہ نے کہ سینے سے لگانا ہے، سینے ہی میں نہیں، ہم تمہارے گلے میں ڈال دیں گے، اس کو گلے میں بھی رہے گا، تمہارے سینے سے بھی لگا رہے گا یہ مال۔ لیکن یہ جو توق ہوگا یہ کس طرح کا توق ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جہنم کی آگ کا توق ہوگا، جس کا تذکرہ بعد کی آیت میں کیا جا رہا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب اس آیت کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ما من احد يمنع من زكاة ماله شيئا الا جعل الله عز وجل ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه، جو شخص بھی اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کرے، جس مال پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، اللہ قیامت کے دن اس مال کو ایک بڑے سانپ اور اژدہے کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دے گا، ایک توق کی طرح۔
اس طرح کی اور بھی بہت سخت روایات ہیں. اور خود قرآن نے دوسری جگہ مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 جس میں مال جمع کر کے مال کو خرچ نہ کرنے کی سخت مذمت کی گئی. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. سورہ توبہ آیت نمبر 35. تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ جو جمع کر رہے تھے وہ سکے سونے اور چاندی کے، وہ جو جمع کر رہے تھے دولت اور پیسہ اور مال، اسے آگ میں جلا کر اور تپا کر ان کے پیشانی پر لگایا جائے گا اور ان کے بازو پر اور ان کی پشت پر، اور یہ کہا جائے گا کہ لو یہ ہے وہ پیسہ. گرم کر کے آگ میں تپا کر جب لگایا جائے گا ان کے جسم پر، وہ چیخیں گے چلائیں گے تو ان سے کہا گا نہیں یہ ہے وہ چیز جو تم جمع کر رہے تھے، اب چکھو اس کو، چکھو اس کا مزہ. تم کو بہت مزہ آ رہا تھا نا پیسہ جمع کرنے کا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب جو تم جمع کر رہے تھے اس کا مزہ بھی چکھ لو. یہاں پر مزہ اب تم کو یہاں آنے والا، وہاں نہیں آیا تھا تم کو مزہ، یہاں تم کو مزہ آئے گا. تو اتنی سختی سے جس چیز کو کہا جا رہا ہے، اصل میں یہ بنیادی طور پر واجبات ادا نہ کرنے کے لیے ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی، جناب ابو ذر صحابی رسول جن کی عظمت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا اور جن کی تعریف میں بہت سی روایات اور احادیث ہیں پیغمبر اسلام کی، وہ جناب ابو ذر اس آیت کو پڑھتے تھے تیسری خلافت کے دور میں. اتنا پڑھتے تھے اس لیے کہ بنی امیہ نے اس دور میں بیت المال پر قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ دولت جمع کر رہے تھے، جبکہ عام مسلمان غریب تھا، بلکہ فاقے ہو رہے تھے عام مسلمانوں کے یہاں. تو اس موقع پر بیت المال پر قبضہ کس کا تھا؟ بنی امیہ کا تھا. تو جناب ابو ذر اس کو پڑھا کرتے تھے. تو تیسرے خلیفہ جو اس وقت ان کی حکومت تھی، ان کے دور میں اس کو جا کر ان کے سامنے پڑھا کرتے تھے، تو وہ عاجز آ گئے ان سے اور ان کو ربضہ انہوں نے بھیج دیا. اور بلکہ ربضہ بھیجنے سے پہلے انہوں نے ان کو شام بھیج دیا تاکہ وہاں معاویہ ان کو سزا دے سکے. لیکن وہاں چونکہ یہ صحابی رسول تھے، ان کی بڑی شہرت تھی، ان کا نام تھا، انہوں نے وہاں جا کر اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ وہاں تو اور زیادہ مال اور دولت جمع ہو رہی تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے واپس مدینے بھیج دیا، انہوں نے یہاں سے پھر ان کو ربضہ بھیج دیا اور ربضہ میں ان کی شہادت واقع ہوئی. تو بہرکیف یہ آیت ایک وارننگ ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اتنی محبت کرتا ہے دنیا سے. دنیا کمانا، دنیا جمع کرنا، مال جمع کرنا گناہ نہیں، حرام نہیں، لیکن جمع کرنے کے بعد اس میں سے واجبات کا ادا نہ کرنا پھر وہ حرام ہے. اور دیکھیں اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف اتنے مال کو گرم کر کے اور تپا کر ان کے پیشانے سے لگایا جائے گا کہ جس میں جو انہوں نے زکوٰۃ نہیں دیا. نہیں، جو انہوں نے جمع کیا، اس لیے کہ وہ تھوڑا سا نہ دینے سے وہ پورا مال جائز نہیں ہوتا، حرام رہ جاتا ہے. اور اتنا تھوڑا سا خرچ کرنے سے جو واجب ہے پورا مال پاک ہو جاتا ہے. تو مال کا جمع کرنا حرام نہیں ہے، جمع کرنے کے بعد اس میں سے واجبات کا ادا نہ کرنا حرام ہے. تو بخل نہ صرف بخل جو ہے اس آیت کی روشنی میں نہ صرف ایک اخلاقی بیماری ہے، بلکہ ایک قابل سزا جرم اور ایک بڑا گناہ ہے. مخصوصاً اگر واجبات کے تعلق سے انسان بخل کرے، میں زکوٰۃ کیسے دوں، میں خمس کیسے ادا کروں، جیسے اس نے سوچنا شروع کیا اور نہیں اس نے ادا کیا تو اس کی سزا یہ ہے.
اور اس کے لیے پھر جمع کیا ہوا مال وبال جان بنے گا آخرت میں، اور یہاں تو ہوتا ہی ہے وہ۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور دیکھو تم جو اپنا مال روک رہے ہو یہ کہہ کر کہ ہم کیوں خرچ کریں، ہمارا مال کم ہو جائے گا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ملکیت، زمین و آسمان کی میراث سب اللہ کی ہے۔ تو اصل میں بخل کی جڑ جو ہے وہ انسان کے لیے، جو بخل ہے، انسان کنجوس ہوتا ہے، انسان خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، اس کی بنیاد اور اس کی جڑ جو ہے وہ ہے ایمان کی کمزوری۔ چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو جمع کر رہا ہوں تو یہ میں اس کا مالک ہوں، میرے پاس رہے گا۔ اگر اس کو معلوم ہو کہ اس کا مالک کوئی اور ہے تو پھر اس کا بیہیویئر کچھ اور ہوگا۔ ایمان جن کا مضبوط ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ذرہ بھی مال ہے یا بہت زیادہ مال ہے، وہ سب کا سب اللہ کا ہے، نہ صرف اس وقت اللہ کا ہے۔ آپ دیکھیں میراث کا لفظ بہت دلچسپ ہے، یہاں پر لفظ مالک بھی استعمال کر سکتا تھا اللہ، یا جس للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہا جا سکتا تھا، جس طرح کی اور دیگر آیتوں میں ہے، لیکن یہاں پر لفظ میراث استعمال کیا ہے۔ میراث عمومی طور پر اس مال کو کہتے ہیں جو انسان چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اسے میراث کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو دیا بھی اللہ نے، اوپر کیا کہا؟ اللہ کے فضل سے، تو دیا بھی اس نے، اس کے بعد تم جب اس کو چھوڑ کر جاؤ گے وہ رہ جائے گا، اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے، تو دینے والا بھی وہ، اور بعد میں جب چھوٹ جائے تو اس کا مالک بھی وہ، میراث بھی۔ اصل میں جو تم چھوڑو گے ہر نہ صرف وہ مال، میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کی جتنی بھی ملکیت ہے سب اس سے متعلق ہے، سب اللہ کی ہے۔ تو واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، اور تم کو جو دے رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو تم جو چھوڑ کر جاؤ گے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ جس طرح تم اس کی طرف پلٹ کے جانے والے ہو وہ مال بھی وہیں تو پلٹ کر جائے گا، یعنی اس کی ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں کہا جا رہا ہے، اب یہاں ہے وہ آیت، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ تو شان نزول میں یہاں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ حی بن اخطب کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک یہودی تھا، سردار تھا یہودیوں کا، اور جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی قرض حسنہ کے تعلق سے، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ کون ہے؟ مَن ذا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون شخص ہے کہ جو اللہ کے لیے اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، قرض دیتا ہے؟ تو اس نے مذاق اڑائی اور کہا کہ لیجئے، اللہ بھی اب ہم سے قرض مانگنے لگا۔ قرض تو وہ مانگتا ہے کہ جو غریب ہو، فقیر ہو، اس کا مطلب ہم تو ہو گئے مالدار، اللہ ہو گیا غریب، تو اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، یہ کہہ کے اس نے مذاق اڑائی۔ بعد مفسرین کہتے ہیں کہ ایک اور دوسرے یہودی کے تعلق سے ہے کہ جو یہودیوں کا معلم تھا، ٹیچر تھا اور ایک عالم تھا، فنحاس ابن عازورہ نام اس کا لکھا ہے، کہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرکیف جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل اسی وقت ہوئی جبکہ قرض کے تعلق سے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ان لوگوں نے اس کی مذاق اڑائی اور اللہ کو نعوذ باللہ فقیر کہا اور خود کو غنی کہا۔ تو اس کے تعلق سے اب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ ہم نے وہ بات سن لی ہے تمہاری۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ لقد سمع اللہ نے سن لی ہے، اس لیے کہا گیا کہ جب اس کو سرزنش کی گئی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات تو خود اہل کتاب کے، چاہے یہود و نصارہ میں سے کوئی بھی ہو، ان دونوں مذاہب کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے یہ بات کہنا، اس لیے کہ وہ ان کے یہاں بھی چیریٹی تو ہے،
خرچ کرنا تو ہے اللہ کی راہ میں، قرض لینا اور دینا بھی ہے اللہ کی راہ میں، تو وہ یہ بات کہہ نہیں سکتے، لیکن صرف وہ پیغمبر اسلام کی دشمنی میں اور قرآن کی مخالفت میں اور اسلام کی مخالفت میں اس نے یہ بات کہی تھی، اور جب اس کی سرزنش کی گئی اس نے کہا میں نے تو نہیں کہا، تو یہ آیت نازل ہوئی، کہا کہ قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے، تم کسی اور سے انکار کر سکتے ہو لیکن اللہ نے سن لیا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر انسان کی بات سنتا ہے جو وہ کہتا ہے، اور سننے کا مطلب ظاہر ہے کہ یہاں سماعت سے مراد وہ عام طور پر جس طرح ہم سنتے ہیں جو، اور ہم کان کے محتاج ہیں سننے کے لیے، نعوذ باللہ اللہ کے لیے اس طرح کے کان نہیں ہیں، تو اللہ کی طرف جب سننے کی نسبت دی جاتی ہے یا دیکھنے کی نسبت دی جاتی ہے تو اس سے مراد اعضاء نہیں ہے کہ جن کے ذریعے سے دیکھا یا سنا جاتا ہے، بلکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کو علم اور ادراک ہے اس بات کا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون بلکہ کیا سوچ رہا ہے، وہ دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے، اور انسان کے دماغ میں کیا بات آ رہی ہے، کیا نیت ہے، اس سے بھی وہ اللہ واقف ہے۔ تو جسے خدا پر یقین، یعنی اللہ پر ایمان جس کو ہو، یقین ہو، وہ ایسی بیہودہ بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ سورہ فاطر میں اسی قرآن میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ فقیر کا مطلب کیا؟ فقیر اس کو نہیں کہتے جو مانگتا ہو، فقیر یعنی محتاج، عربی میں فقیر محتاج کو کہتے ہیں، اور غنی اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، وہ غنی ہے، مستغنی ہے۔ تم سب ضرورت مند ہو اللہ کے، تم کو سب کو اللہ کی ضرورت ہے، تم سب اللہ کے فقیر ہو، اور غنی صرف اللہ ہے، واللہ هو الغنی الحمید۔ تو بہرکیف یہاں اللہ نے سرزنش کی ان کو، اور اس کے بعد یہ کہا کہ سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے جو کچھ کہا ہے ان لوگوں نے، نہ صرف یہ کہ اللہ نے سن لیا، سنکتب ما قالوا، انہوں نے جو کہا ہم اس کو لکھ بھی لینے، لکھ رہے ہیں ہم اس کو، اور نہ صرف اس بات کو لکھیں گے جو انہوں نے آج کہی ہے، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اس سے پہلے جو یہ انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لکھ لیا کا مطلب کیا ہے؟ وہی بات کہ جیسے سننے اور دیکھنے کی نسبت جب اللہ کی طرف دی جائے تو اس سے مراد وہ فزیکل یا بایولوجیکل دیکھنا اور سننا نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت اللہ کا علم ہے۔ اسی طرح سنکتبو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سب تھے ہر شے، اور پھر قرآن مجید میں متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو معین ہی اس بات پر کیا ہے کہ وہ لکھیں۔ سورہ انفطار میں ہے ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر کچھ ایسے فرشتے معین کیے گئے ہیں کہ جو تمہارے تمام اعمال کو لکھتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ واقف ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات اللہ لکھ لے گا، یعنی کیونکہ سننا کہ اللہ سنتا ہے، اللہ سن رہا ہے، اگر یہ بات کہہ دی گئی تو ٹھیک ہے بھئی اللہ نے سنا، ہم نے تو نہیں کہا، یہ تو اللہ کی طرف سے دعویٰ ہے۔ یہ اللہ چونکہ عادل ہے تو لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی دلیل قیامت کے دن پیش کر دی جائے ان کے سامنے کہ جس کا وہ انکار کر ہی نہ سکیں، انکار ہی نہیں کر سکیں، وہ دلیل کہ ان کے اعمال ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے، ان کی تمام کرتوت، انہوں نے جو کچھ کہا جو کچھ کیا وہ خود سن لیں گے، جیسے آج کل ویڈیو ٹیپ ہوتا ہے، اس انداز سے اگر اللہ ان کے سامنے پیش کر دے تو اس کو وہ جھٹلا ہی نہیں سکیں گے۔ لیکن یہ کیا کہا کہ وہ قتلہم، کہ ہم یہ بھی لکھیں گے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، ان دونوں باتوں کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ جیسے بھی ہم نے عرض کیا کہ عام طور پر اہل کتاب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یا اقلاً یہ کہ وہ دعوی ایمان کرتے ہیں کہ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں یا خدا کی راہ میں یا گاڈ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اس کو وہ انکریج کرتے ہیں۔ پھر اس کی مذاق کیوں اڑائی جا رہی تھی؟ پیغمبر اسلام کی دشمنی میں۔ تو یہاں اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پیغمبر اسلام کی دشمنی میں آج ایسی باتیں کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہیں، نہ صرف ایسا کر چکے ہیں بلکہ یہ انبیاء کو قتل کر چکے ہیں۔
اب یہاں پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ یہ انبیاء کو کہاں قتل کر چکے ہیں؟ تو ابھی یہاں پر ہیں اور 500 سال پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں، یا اور بھی زیادہ پہلے کی، ہو سکتا ہے ہزاروں سال پہلے کی. تو انبیاء کو قتل تو بہت پہلے کیا گیا تھا. یہ آج ان سے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ تم نے قتل کیا؟ انہوں نے تو قتل نہیں کیا. تو اس سے پہلے بھی ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی چند آیتیں اس طرح کی آئی ہیں. مختصر یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سلسلے میں بہت اہم بات ارشاد فرمائی جو ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آپ نے فرمایا کہ یہاں جو ان کی طرف نسبت دی گئی انبیاء کے قتل کی، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، قتل تو ان کے آباء و اجداد نے کبھی کیا تھا یا ان کے بزرگوں نے کیا تھا. ان کی طرف نسبت اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ ان بزرگوں کے اس گناہ پر آج راضی ہیں. تو چونکہ یہ راضی تھے اس گناہ قتل پر، لہٰذا یہ لوگ شریک ہیں اس قتل میں، اور قتل کی نسبت ان کی طرف بھی دی جا سکتی ہے. یعنی گویا کہ یہ بھی قاتل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قاتل کے اس قتل پر راضی ہیں. بالکل یہی وہ بات ہے کہ جو ہم زیارت میں جب پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ. یعنی جو شخص سن کر آج بھی قتل امام حسین پر راضی ہو وہ بھی قاتلوں میں شامل ہے. اور اسی وجہ سے وہ روایات ہیں کہ جب حضرت حجت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو وہ قاتلان حسین کی اولادوں کو قتل کریں گے. تو ان کی اولادوں کو کیوں قتل کریں گے؟ ان کی اولادوں کو اس لیے نہیں قتل کریں گے کہ اولادیں وہ تھیں کربلا میں قتل کرنے والی، نہیں، بلکہ اس لیے قتل کریں گے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے فعل پر راضی ہوں گے. اور آج مثلا یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہوں گے. یزید کو رضی اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس ظلم پر راضی ہیں جو یزید نے کیا تھا. تو یہ گویا کہ اسی کے ساتھ شامل ہیں اور شریک ہیں اس جرم میں اور اس گناہ میں. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. ہم دیکھیں تسلسل، اللہ نے سن لیا ہے، اللہ لکھ لے گا، اور اس کے بعد اللہ کہے گا کہ دیکھو اب یہ جہنم ہے اور اس جہنم کا مزہ تم چکھو جو جلانے والی آگ ہے. اس کے بعد کی آیت ہے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. یہ جو تم جہنم میں جا رہے ہو، یہ جو ہم تم کو آگ میں ڈال رہے ہیں، یہ جو ہم تم کو سزا دے رہے ہیں، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھ کا کیا دھرا ہے. یہاں سے اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے جو کچھ مسلمان جن کو جبریہ کہا جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور مطلق ہے، مجبور محض ہے، قطعاً اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر اچھائی کر رہا ہے تو بھی مجبور ہے، برائی کر رہا ہے تو بھی مجبور ہے، اور سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر اللہ جزا و سزا کیوں دے رہا ہے؟ کیا بس اس کو اختیار ہے؟ اللہ عادل ہے، چاہے جو کرے، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. اللہ کے بارے میں اگر وہ تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دے تو ٹھیک ہے، اگر سب کو جنت میں بھیج دے تو بھی ٹھیک ہے. آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے. یہ ہے جبریہ کا عقیدہ. غلط عقیدہ ہے یہ، اس لیے کہ یہ عدل الہی کے منافی ہے. اور یہاں صاف صاف طور پر دو جملے کہے گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ذالک بما قدمت ایدیکم، تم جو جہنم میں جا رہے ہو، یہ سزا تم بھگت رہے ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تمہاری اپنی کرتوت ہے، اور یہ وہ کچھ ہے جو کچھ تم نے خود کیا ہے اپنے ہاتھوں سے. اور پھر تاکیداً یہ بھی کہا کہ دیکھو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی ناانصافی اور ظلم نہیں کرتا. نہج البلاغہ میں بھی یہ ایک جملہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی قوم کو نعمتیں دے کر اس قوم سے ان نعمتوں کو واپس نہیں لیتا، الا یہ کہ وہ کچھ ایسے گناہ کریں جن کی بنا پر وہ اس سزا کے مستحق ہوں کہ دی ہوئی نعمتیں ان سے چھین لی جائیں. کیوں؟
اس کے بعد آپ نے یہی ٹکڑا پڑھا، اس لیے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اس آیت کا جملہ آپ نے فرمایا ارشاد، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، نعمتیں دیں اس کے بعد زبردستی واپس لے رہا ہے، ایسا اللہ نہیں کرتا جب تک کہ خود انسان اس کا ذمہ دار نہ ہو۔ اس کے بعد کی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اب ایک اور مطالبہ تھا اہل کتاب کا، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ رسول ہیں، اب طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، اور اس طرح کے مطالبے مشرکین کی جانب سے بھی قرآن نے جو ہے بیان کیے ہیں کہ کیسے ضد، انسان جب ضد پر آتا ہے تو اس طرح کے الٹے سیدھے مطالبے کرتا ہے کہ جو غیر معقول ہوں۔ تو ان میں سے ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ بھئی ہم سے اللہ نے یہ عہد لیا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں اہل کتاب یعنی یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ تم کسی ایسے رسول کو نہ مانو کہ جو یہ خاص ایک معجزہ پیش نہ کرے۔ کون سا معجزہ؟ کہ وہ ایک قربانی پیش کرے اور آسمان سے ایک بجلی گرے، ایک آگ آئے اور اس کو جلا دے، خاکستر کر دے۔ اگر ہمارے سامنے اس طرح کا معجزہ آپ پیش کریں تو ٹھیک ہے، پھر ہم مان لیں گے آپ کو۔ یہ معجزہ اس لیے نہیں طلب کیا جا رہا تھا کہ واقعی مان لیں گے، ورنہ پیغمبر اسلام معجزہ پیش کر سکتے تھے، ایسا کوئی معجزہ، ایسی بڑی بات نہیں تھی کہ پیغمبر اسلام پیش نہیں کر سکیں۔ لیکن دیکھیں کتنا منطقی جواب دیا ہے قرآن نے، اس کا بہت ہی پیارا جواب دیا ہے۔ بجائے اس کے کہ ان کو دکھائیں یہ معجزہ، اس لیے کہ یہ معجزہ دکھاتے تو اس کے بعد پھر دوسرا مطالبہ کرتے کہ نہیں گزشتہ انبیاء میں یہ بھی ہوا ہے، وہ دکھا دیتے کہتے نہیں یہ بھی ہوا ہے، حضرت موسیٰ کا معجزہ یہ تھا، جب تک آپ یہ نہیں دکھائیں گے نہیں مانیں گے، پھر حضرت عیسیٰ کا دکھائیے تو مانیں گے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے آخر تک، اس لیے ضد ہے۔ تو اس کا پیارا سا جواب قرآن نے بڑا منطقی اور بہت ہی علمی اور بہت ہی لاجیکل جواب دیا۔ یہ کہا کہ بھئی تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کو جب رسول مانیں گے جب آپ یہ معجزہ دکھائیں گے، یہ پرٹیکولر معجزہ۔ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کتنے رسول گزرے ہیں جنہوں نے تم کو کتنے معجزات دکھائے، اور یہ معجزہ بھی خصوصی جو تم ابھی جس کا ذکر کر رہے ہو یہ بھی تم کو دکھا چکے ہو، پھر کیا وجہ تھی کہ تم نے ان کو قتل کر دیا؟ ان کو کیوں نہیں مانا؟ ان کو مان لیتے تو ہم سمجھتے کہ تم ان کو مان لیتے ہو جو تمہارے سامنے معجزے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ تم ہم سے مانگ رہے ہو؟ آج تم ان کو قتل کر چکے ہو جنہوں نے تمہارے سامنے یہ معجزے پیش کیے تھے، اگر تم سچے ہوتے تو تم ان کو قتل نہ کرتے۔ یہاں پھر وہی بات کہ تم قتل نہ کرتے کہ نسبت اسی لیے ہے کہ چونکہ وہ ان کے اس عمل پر راضی تھے۔ تو یہ ایک جنرل قانون قرآن نے پیش کیا۔ آج بھی خود مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہوتا، اگر یہ ہوتا تو بھئی قرآن میں نام کیوں نہیں ہے، اور قرآن میں جس کا ذکر کیوں نہیں ہے، اور قرآن میں یہ بات کیوں نہیں ہے، اگر یہ بات ہوتی تو ہم مانتے۔ بھئی جو قرآن میں جو ہے وہ تو مان لو، پہلے جتنا ہے وہ تم نے مان لیا ہے، جتنا ہے جب تم اس کو مان لو پھر تمہیں یہ حق ہے کہنے کا کہ اگر یہ ہوتا تو ہم مان لیتے، اگر وہ ہوتا تو مان لیتے۔ جو کچھ بھی ہوتا تم نہیں مانتے، اس لیے کہ جو کچھ ہے تم اس کو کہاں مان رہے ہو۔ اس کے بعد فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اب پیغمبر اسلام کی دلجوئی کے لیے آیت نمبر 184 میں کہا جا رہا ہے، ہم سمیٹ رہے ہیں، وقت تمام ہو رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب، اے رسول، آپ دل برداشتہ نہ ہو، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ کی توہین پر اترے ہوئے ہیں، یہ گستاخیاں کرتے ہیں، یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ آپ کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ برتاؤ ان کا ہے تو اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں جن کی تکذیب کی گئی ہے، جن کو جھٹلایا گیا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کی دلیل، اس بات کا تعلق ہے کہ بھئی معجزہ یہ دکھائیے اور معجزہ وہ دکھائیے اور ان کے مطالبات ہیں، جاؤ بالبینات، وہ ایسے رسول تھے کہ جو بڑی واضح نشانیوں اور معجزات کے ساتھ آئے تھے، والزبر، اور کتابیں لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں زبر جو ہے وہ زبور کی جمع ہے۔ زبور کا مطلب ہے وہ کتاب جو محکم طریقے پر لکھی گئی ہو، یا اوراق، ورقے
جمع ہو کر ان کو مضبوط طریقے سے ایک جگہ سی دیا گیا ہو، اس کو زبور کہتے ہیں، اور زبور کی جمع ہے۔ تو جب زبور بھی کتاب ہے تو پھر یہ دوبارہ کتاب کا لفظ کیوں استعمال کیا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ زبور اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صرف نصیحتیں ہوں، وعظ و نصیحت کا ذکر ہو جس میں بس، اور کتاب اس کتاب کی طرف اشارہ ہے لفظ کتاب سے یا کتاب منیر سے کہ جس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تعلق سے قوانین بیان کیے گئے ہوں، احکام ہوں اور ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوں، وہ قوانین جس میں بیان کیے جائیں تفصیل کے ساتھ، وہ کتاب ہے۔ اور منیر کا مطلب ہے، ظاہر سی بات ہے کہ روشنی دینے والی، ایک ہے نور جو خود روشنی ہو، اور منیر وہ جو روشنی دینے والی ہو۔ تو اس سے مراد ہو سکتا ہے، پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے، کچھ مفسرین نے، کہ زبور سے مراد صحیفے ہیں جو مختلف طریقے سے مختلف انبیاء پر نازل ہوئے، مختلف موقعوں پر صحیفے، اور کتاب منیر سے مراد جو ہے وہ توریت اور انجیل، یہ دو کتابیں ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ جو نکتہ ہے یہاں وہ یہ ہے کہ زبر جو ہے وہ جمع استعمال ہوا ہے اور کتاب واحد استعمال ہوئی ہے، زبر۔ تو یہاں جمع کیوں ہے اور کتاب سنگلر کیوں ہے؟ کتب نہیں ہے، والکتب نہیں ہے، والکتاب المنیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام نصیحت کے امور ہر دور میں مختلف رہے ہیں، حالات کے مطابق اور معاشرے کے مطابق اچھائیاں اور برائیاں ان کو بتائی گئی ہیں، لیکن بنیادی قانون اسلام کا ہمیشہ ایک رہا ہے، اس لیے اس کو کتاب سنگلر یوز کی گئی ہے۔ تو بہرکیف یہاں پر ہم تمام کرتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلے ہفتے اس کے آگے کی آیات کی تلاوت کی جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔